اتحادی حکومت کے 300 روز مکمل، شہری بنیادی اشیاء کی بڑھتی قیمتوں کے بوجھ تلے دب گئے۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1500 روپے سے زائد مہنگا۔ ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر کی قیمت 900 روپے سے زائد بڑھی۔ اشیاء خرونوش کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ۔ دہشت گردی کے خلاف 7 فروری کو ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس اب 9 فروری کو ہوگی۔ تحریک انصاف کو بھی باضابطہ مدعو کرنے کا فیصلہ۔ اے پی سی کا دعوت نامہ ملا تو شرکت کا فیصلہ مشاورت سے کریں گے، فواد چودھری کا ٹویٹر پیغام۔ زرداری پر سنگین الزامات کے مقدمات میں شیخ رشید کے لیے ریلیف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے موسکو اور لسبیلا پولیس کو کارروائی سے روک دیا۔ راہداری ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ سابق وزیر داخلہ کی درخواست ضمانت کی سماعت کچھ دیر بعد ہوگی۔ ترکیہ اور شام میں صبح سویرے آنے والے زلزلے نے قیامت ڈھا دی۔ ترکیہ میں 80 سے زائد افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق، سینکڑوں زخمی۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 7.9 اور گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ۔ شام میں بھی زلزلے سے تباہی، 100 سے زائد شہری جاں بحق۔ زلزلے کے بعد ترکیہ میں ایمرجنسی نافذ۔ ترک صدر نے امدادی سرگرمیوں کے لیے عالمی مدد کی اپیل کر دی۔ صدر عارف علوی کا اظہار افسوس، جانی نقصان پر وزیر اعظم کی تعزیت۔ برادر اسلامی ملک کی ہر ممکن امداد کا اعلان۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ترکی میں امدادی ٹیمیں بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس۔ سیلاب کے دوران ضروری اخراجات کے لیے جاری 25 ارب روپے فنڈز کی منظوری۔ مختلف محکموں کا ریکارڈ محفوظ رکھنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ بے گناہ نوجوان کو قتل کرنے کا جرم ثابت۔ اسلام آباد کی عدالت نے انسداد دہشت گردی پولیس کے 2 اہلکاروں کو سزائے موت اور 3 کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ اسامہ کو سری نگر ہائی وے پر رات 1:30 بجے فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ اور گلیات میں موسم سرما کی برفباری کا 8واں اسپیل شروع۔ 3 سے 4 انچ برف پڑنے کے بعد متعدد مقامات پر رابطہ سڑکیں بند۔ مری اور بالائی علاقوں میں بھی برفباری کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ اسلام آباد میں وقفے سے بارش کے بعد سردی مزید بڑھ گئی۔